یہ دہشت گردی نہیں ہے. بچوں کو بھی ساتھ مار دینا, اسپتالوں پر حملے کر دینا, مسجدوں میں بیٹھ کر شراب پینا اور بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کرنا, یہ انتہا پسندی نہیں ہے. انتہا پسندی یہ ہے کہ ملک خادم جو ہے اس نے داڑھی کیوں رکھی اور پگڑی کیوں باندھ لی ہے, اور یہ الیکشن کے اندر کیوں آیا. پوری دنیا میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا, یہ مولوی کیوں آیا. اب یہ کیا بات ہوئی بھائی, ایسے دوسرے آ گئے, ہم بھی آ گئے, ہم بھی اس پاکستان کے رہنے والے ہیں. لیکن لوگ سوچتے ہیں نا کہ الیکشن کے لیے بڑی گاڑی چاہیے, الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے, تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں آیا نا, ایجنسی نے دے دیا. کہاں سے آیا؟ جب وہ تو ہمارے پاس سارا حساب ہے, کبھی انہوں نے 10,000 دے دیے, کبھی اس نے 100 روپے دے دیا, وہ اپنی گاڑی لے آیا, کہنے لگا 2 دن کے لیے میری گاڑی استعمال کر رہے ہیں. خاص قوتوں نے نہیں کہا پیسے لے لیں؟ نہیں جی, ان کو پتہ ہے یہ میرے سامنے آنے سے, یہ بات کوئی کرنے تو پہلے 1000 بار سوچتا ہوگا کہ مجھے کچھ بات کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کے وسائل کیا ہیں؟ آپ گاڑی کون سی استعمال کرتی ہیں, کیسے رہتے ہیں؟ گاڑی جو ہے وہ میرے پاس کرولا ہے, تو رہتا میں اسی طرح کے کمرے میں رہتا ہوں. ایک میری چارپائی ہے, ساتھ اس کے کتابیں ہیں. ان حالات میں آپ بڑی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بڑا تو رب ہے نا, اور وہ ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں جس پاور سے صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں بدر میں گئے تھے. ہم اسی پاور کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے اندر جنگ یرموک میں 36,000 نے 3.5 لاکھ کا مقابلہ کیا. ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں کہ ایک تہ بند باندھے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر میدان احد میں گئے, کفن بھی نصیب نہ ہوا. یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام اپنی ایک پاور رکھتا ہے, اور اس نے ہمیں 120 حلقے میں دکھا دیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود بڑی بڑی دنیا حیران ہو گئی, یہ پیسہ کہاں سے آیا, کہیں سے بھی نہیں آیا. کہاں سے کون دیتا ہے, کون دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لوگ تو اس لیے بھی ڈر رہے تھے نا کہ شاید آپ پنڈی سے آشیرواد لے کے آئے ہیں, اس لیے آپ کی طرف کون سی پنڈی, مجھے تو آپ کا یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ آ رہی, پنڈی کون سی ہوتی ہے, آشیرواد بھی کون سی, کہیں بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان طبقہ سارا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. لیکن علامہ صاحب ایک ہم جب سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, لگتا یہ کہ نوجوان طبقہ, نئی نسل اسلام کے اتنا قریب نہیں آ رہی جتنا آنا چاہیے تھا. بہت زیادہ آ گئی. ایسے ایسے بچے مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سال سے غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھا, اور ساؤتھ افریقہ اور یورپ کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں. کہا کہ جب سے آپ کی تقریر سنی ہے, روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, ماں باپ کے گستاخ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا, اور یہ کام برائیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں. یہ ایک دو بندے نہیں ہیں, یہ لاکھوں ایسے بندے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں مستقبل ہے ایسا مذہبی جماعتوں کا؟ مذہبی جماعتوں کا نہیں, مستقبل اسلام کا ہے. جی ہاں, اس میں آپ کھڑے ہو جائیں گے, ہم آپ کے پیچھے. ٹھیک ہے جی. یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا. آپ امریکہ جانے کے حامی ہیں؟ امریکہ جانا چاہیے؟ جانا تو پوری دنیا میں چاہیے, اور وہاں ایئرپورٹ پر آپ اتریں تو لوگ وہ برائلر چوچے آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ دیکھیں محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. امریکہ جا سکتے ہیں آپ, لوگوں سے مل سکتے ہیں, میاں نواز شریف سے, نہیں میں نہیں جا سکتا, زرداری سے, نواز شریف سے, بلاول سے نہیں مل سکتے. میں نہیں جاتا, ہمارے بچے جائیں, نوجوان جائیں. میں تو حج عمرے کرنے کے لیے نہیں جاتا فی الحال, کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں. خاکے بنے ہم, مداحنت کی, حضور کے گھر کی فلمیں بنی, ہم نے کیا کیا. لیکن آپ میاں نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, ان سے ملنے کے ان کو دوبارہ جو ہے نا, وہ ان کو میں کان پکڑا کے ان کو پہلے اسلام سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ پورا کلمہ سنائیں, دعائے قنوت سنائیں, کم از کم یہ تو بتائیں اسلام کے اندر کیا, نماز کے اندر کتنے فرض ہیں, باہر کتنے فرض ہیں, اور نماز جنازہ کم از کم جو بنیادی باتیں وہ تو مجھے بتائیں نا. کیا اس بنا پہ کسی فرد کو پرکھا جائے گا کہ اس کو اگر صورتیں زیادہ آتی ہیں؟ میدان احد میں جب شہداء کی تدفین کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا یوں مخزن للقرآن, کہ ان میں سے قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے, تو فیضا اشیر لہو جب بتایا جاتا ہے یہ ہے تو لوحیدہ الہ, حضور سب سے پہلے اسے اٹھا کر رکھتے. حضرت عمر نے بھی یہی معیار رکھا. لیکن اس کے ساتھ باقی معاملات اس کو ہوں گے نا جی, قرآن بھی جانتا ہو, حدیث بھی جانتا ہو, وہ اچھا انسان بھی ہو. اچھا انسان تو پہلی بات ہے نا. حضرت عمر نے جب گورنر مانگا تھا تو انہوں نے کہا اس کو بنا دیں, تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا, کہا نہیں. فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا, کہا نہیں. فرمایا اس کی ہمسائیگی میں رہے ہو, کہا نہیں. تو فرمایا صرف تم نے اس کو کمر دورے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسلام تو پہلے یہ دیکھتا ہے نا, یہ نہیں میں بات کر رہا کہ وہ بددیانت ہو, وہ سود خور ہو, لوگوں کی امانتیں رگڑ جاتا ہو, اور لبادہ اسلام کا نا. خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کا پروگرام تھا جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی, 120 کے حوالے سے بھی, اور ملکی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے.
दूसरा मलक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।